ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مدینے کے سلطان اور رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ عز و جل اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اور اللہ عز و جل ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں، اور بلا شبہ میرا علم میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جنگ صفین کے لیے روانہ ہوئے، تو راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرے، یہ جنگی لباس ہوتا ہے جو پہنا جاتا ہے، یہ زرے گر گئی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ واپس کوفہ تشریف لائے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرے ایک یہودی کے پاس دیکھی جو بازار میں بیچ رہا تھا۔ آپ نے وہ زرے پہچان لی، اس یہودی سے کہا کہ یہ زرے تو میری ہے، میں نے نہ کسی کو اس کو بیچا ہے، نہ کسی کو گفٹ کیا ہے،
یعنی ہبا وغیرہ نہیں کیا، تیرے پاس کیسے پہنچی؟ یہودی نے عرض کی کہ جناب یہ زرے میری ہے اور میرے قبضے میں ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چلو ہم قاضی کے پاس چلتے۔ چنانچہ جب وہ دونوں قاضی شریح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس پہنچے تو قاضی شریح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین فرمائیے کہ کیا اس یہودی کے ساتھ آپ کا کوئی معاملہ ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں، یہ زرے جو یہودی کے قبضے میں ہے یہ میری ہے، میں نے نہ اسے بیچا ہے نہ اس کو کسی کو گفٹ کیا ہے۔ تو قاضی صاحب نے امیر المومنین مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس گواہ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، میرا غلام کمبر اور میرا بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گواہی دیں گے کہ یہ زرے میری ہے۔ تو قاضی شریح رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ کہتے ہوئے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی شرعاً معتبر نہیں، یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو یہ دیکھ کر یہودی کہنے لگا کہ امیر المومنین آپ ہی مجھے قاضی کے پاس لائے اور اس قاضی نے آپ ہی کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک یہ دین سچا ہے، اور یہ گواہی بھی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اے امیر المومنین یہ زر آپ ہی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ دین متین اسلام اپنے ماننے والوں کو کیسی اعلیٰ تربیت دے رہا ہے کہ خلیفہ وقت ایک عام آدمی کی طرح قاضی کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، اور قاضی خلیفہ کے خلاف اور یہودی کے حق میں فیصلہ کرنے میں ذرہ برابر بھی تامل سے کام نہیں لے رہا، کیونکہ عدل و انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ چاہے کوئی کتنا ہی عالی منصب جاہ و عظمت کا مالک ہو، فیصلہ کرنے والا کچھ بھی پرواہ کیے بغیر صرف اور صرف عدل و انصاف کا دامن یہ تھامے رہے اور حق بات بیان کرے۔ پارہ 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، ترجمہ کنز ایمان، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی خزان العرفان شریف میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حاکم یعنی فیصلہ کرنے والے کو چاہیے کہ 5 باتوں میں فریقین کے ساتھ برابر کا سلوک کرے۔ جو بھی فیصلہ کرتا ہے وہ 5 باتوں میں احتیاط کرے۔ نمبر 1، اپنے پاس آنے والے کے لیے جیسے ایک کو موقع دے ایسے ہی دوسرے کو بھی دے، اور خاص کر کئی ایسے مواقع ہوتے ہیں انشاءاللہ مزید آگے تفصیل سنیں گے کہ جس میں ہم کسی سطح پر فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، تو فریقین کو دونوں کو موقع دیں، جتنا پہلے کو دیا اتنا دوسرے کو دے۔ نمبر 2، نشست یعنی بیٹھنے کی جگہ دونوں کو ایک جیسی دے۔ نمبر 3، دونوں کی طرف برابر متوجہ رہے۔ نمبر 4، کلام سننے میں ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طریقہ رکھے۔ نمبر 5، فیصلہ دینے میں حق کی رعایت کرے، جس کا دوسرے پر حق ہو پورا پورا دلائے۔ اور یاد رہے
کہ عدل اور انصاف یہ ہم بڑا سنتے ہیں، تو عدل سے مراد وہ متوسط امر ہے جو افراط و تفریط کے درمیان ہو، یعنی ایسا درمیانی کام جس میں کمی زیادتی نہ پائی جائے، یہ عدل کہلاتا ہے۔ اور اسی طرح عدل و انصاف کا مترادف نام قسط بھی ہے، جس کا مطلب چاہے کوئی دوست ہو یا دشمن، سب کے ساتھ یکساں انصاف کیا جائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کچھ یوں ہے، قل امر ربی بالقسط، ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ تو اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں آیت میں قسط عدل و انصاف کے معنی میں ہے، اور یہ لفظ بہت سی چیزوں کو شامل ہے۔ عقائد میں عدل و انصاف کرنا، عبادات میں عدل و انصاف کرنا، معاملات میں عدل کرنا، بادشاہ کا عدل کرنا، فقیر کا انصاف کرنا، اپنی اولاد، رشتہ داروں اور اپنے نفس کے معاملے میں عدل کرنا وغیرہ۔ تو بہرحال یہ ایک لفظ ہزارہ احکام کو شامل ہے، شریعت و طریقت کے سارے مسائل اس میں داخل ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر صورت میں انصاف کو پیش نظر رکھیں۔ مطلب ہم بعض اوقات جو ہے وہ کہتے ہیں نا، اپنے ساتھ کوئی معمولی سی بھی زیادتی ہو جائے، جیسے اگر مثال ہم عام طور پر دیکھیں تو ہر کوئی شاکی ہوتا ہے، یار دیکھو یار روڈ نہیں بنے ہوئے، یار بجلی کا نظام بہت بیکار ہے، پانی آتا ہی کہاں ہے، پانی نہیں آ رہا ہے، اور جناب یہ معاملات صحیح نہیں، تو ادارے یوں نہیں کر رہے، تو فلانی گورنمنٹ یوں نہیں کر رہی، یہ سارے معاملات ہیں۔ تو ہم اپنے آپ کو بوجھا ہم کیا کر رہے ہیں؟ بجلی کا بل ہم نہ بھریں، ٹیکس ہم نہ دیں، دیگر جو طے شدہ معاملات ہوتے ہیں اس میں چوری چکاری کا معاملہ ہمارا ہو، ہم کہیں کہ جناب معاملہ سارا اچھا چلنا چاہیے۔ تو کیسے اچھا چلے گا؟ اگر کوئی باپ ہے وہ غور کر لے کہ آپ کہتے ہیں میری اولاد میری فرما برداری نہیں کرتی ہے، میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کرتی ہے، تو آپ بھی تو کسی کی اولاد ہو۔ آپ خود دیکھیں آپ اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ الگ رہتے ہیں، آپ کا سلوک کیا ہے؟ مجھے کچھ دنوں پہلے کسی نے ایک ویڈیو کلپ دکھایا، اتنا رنج ہوا دیکھ کر، یقین مانے ایک بیٹا اپنے ماں باپ کو مار رہا تھا، ایسا بس وہ عجیب و غریب اس کا مطلب کیفیت تھی، میں حیران تھا یار، یعنی کہ واقعی یعنی کہ بھیجنے والے نے بھی بھیجا کہ میرا دل نہیں کر رہا ہے اس کو بھیجنے کا، مگر عبرت تو دیکھیں کیسی ہے یار، یعنی بنا دریغ وہ بازار میں اپنے ماں باپ کو مار رہا تھا، ماں کو مارا، پھر باپ بچانے آئے باپ کو مارا، ماں بچانے آئی تو ماں کو مارا، یہ مطلب مار دھاڑ توڑ پھوڑ، ایسا عجیب و غریب حال ہے۔ تو ہم بسا اوقات کہتے ہیں نا کہ یار یہ بڑا مطلب امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے۔ کسی جگہ میں نے پڑھا تھا حکایت، جیسے بعض نصیحت آمیز واقعات ہوتے ہیں، تو ایک واقعہ کسی نے لکھا کہ ایک طوطا اور طوطی یہ کسی ویرانے سے گزر رہے تھے، تو ایک سوکھے سے درخت پر جا کر بیٹھ گئے، پتے سب جھڑ چکے تھے، تو طوطی جو ہے وہ طوطے سے کہنے لگی کہ بڑا عجیب و غریب ماحول ہے، اتنا ویرانہ ہے، ایسی آبادی ویران ہو گئی۔ تو طوطا کہنے لگا کہ لگتا ہے کہ یہاں سے کسی الو کا گزر ہوا ہے، تو یہ الو جو گزرا ہے نا اس کی نحوست کی وجہ سے بستی ویران ہو گئی ہے۔ اچھا قریب ہی الو ان کی باتیں سن رہا تھا، اس نے جب یہ بات سنی تو اس کو تھوڑا غصہ آیا، اور وہ فوراً اڑ کر اس درخت پر آیا جس پر یہ دونوں بیٹھے تھے، اور بڑے چاہ سے کہنے لگا کہ اوہو آپ میرے علاقے میں آئے، آئیے آئیے میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اب طوطا اور طوطی نے اس الو کی دعوت قبول کر لی، دعوت ہوئی۔ اب جب واپسی کا ارادہ ہوا تو جیسے ہی وہ دونوں واپسی ہونے لگے، اچانک الو نے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ طوطی بڑی گھبرا گئی، کہا کہ میں
اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی ہوں. تو کہا کون شوہر؟ تم تو میری بیوی ہو. طوطی کہنے لگی یہ نہیں میں تو طوطے کی بیوی ہوں. کہا نہیں میری بیوی ہو. اب طوطے نے جب سنا تو اس کو بھی غصہ آیا. اب طوطے میں اور الو میں جھگڑا ہونے لگا. تو بات جب زیادہ بڑھ گئی تو الو کہنے لگا کہ دیکھو بھائی معاملہ لڑائی جھگڑے سے حل نہیں ہوگا, ہم کورٹ چلتے ہیں, وہاں اپنا کیس داخل کرتے ہیں, جو فیصلہ ہوگا تمہیں بھی قبول ہوگا مجھے بھی قبول ہوگا. کہا ٹھیک ہے. اب کیس کورٹ میں داخل ہو گیا, جج بٹھائے گئے, ججوں نے معاملات سنے اور فیصلہ یہ دیا کہ طوطی جو ہے وہ الو کی بیوی ہے, لہذا اس کو الو کے حوالے کیا جائے. اب چونکہ کورٹ کا فیصلہ ہو چکا تھا, طوطی الو کے حوالے کر دی گئی. اب جیسے ہی وہ چلنے لگے تو طوطا جو ہے وہ روتے ہوئے کورٹ سے باہر کی طرف جانے لگا. تو اچانک الو نے آواز دی کہ بھائی طوطے اپنی بیوی تو لے جاؤ. تو طوطا آنسو پوچھتے ہوئے کہنے لگا کہ میرا دل مزید نہیں دکھاؤ, کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ طوطی میری نہیں تمہاری بیوی ہے. تو الو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ بھائی طوطے سنو, طوطی میری نہیں طوطی تمہاری بیوی ہے. تمہیں میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بستیاں الو برباد نہیں کرتے, الو ویران نہیں کرتے. جب بستیوں سے انصاف اٹھ جاتا ہے تو بستیاں ویران ہو جاتی ہیں. سمجھانے کے لیے کہ آج ایسا بہت سا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کے بعد اپنے کسی کے متعلق سوچتے ہیں کہ یار میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا, میرے ماں باپ مجھ سے اچھا سلوک نہیں کر رہے, میرے بھائی بہن کا رویہ اچھا نہیں ہے, میری اولاد مجھے مارتی ہے مجھے ڈانٹتی ہے, میرا سیٹ یہ بڑا وائڈا ہے بھائی, میرا سیٹ مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتا ہے, میرا پڑوسی تو یار اللہ ایسا پڑوسی کسی کو نہ دلائے, ایسا یار پڑوسی. اب یہ سارے جو ہم جرائم دیکھ رہے ہیں, ہم سب کے متعلق جو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, میں کیسا ہوں؟ جیسا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کسی کی طرف ایک انگلی اٹھانے والے یہ 3 انگلیاں تیری طرف ہیں. تو اپنے آپ کو دیکھ, تیری کیفیت کیا ہے. میرے ماں باپ کا مجھ سے اچھا سلوک نہیں ہے تو آپ کا اپنے ماں باپ سے کیسا سلوک ہے. میری اولاد میرا ادب نہیں کرتی تو کیا آپ اپنے ماں باپ کا ادب کرتے. میرے بھائی میرا کہنا نہیں مانتے تو آپ اپنے بھائی کا کہنا مانتے. میری بہن میرا خیال نہیں کرتی تو آپ اپنی بہن کا خیال کرتے. میرا پڑوسی بہت ٹیڑھا ہے, آپ سیدھے. آپ تو دیکھیں کہ آپ کے اپنے ساتھ معاملات کیا ہیں. تو ہم بہت سارا انقلاب چاہتے ہیں, بہت ساری تبدیلی چاہتے ہیں, لیکن جہاں معاملات کی باری آتی ہے تو ہمارا یہ معاملہ بالکل خراب ہے. بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, جیسا کہ ہم نے سنا کہ اسلام یہ اپنے ماننے والے اور اپنے چاہنے والوں کو وہ اعلیٰ تربیت دیتا ہے کہ وہ چاہے عدل و انصاف, عقائد کے معاملے میں عدل و انصاف کرنا, عبادات میں عدل کرنا, معاملات میں عدل کرنا, بادشاہ کا عدل کرنا, فقیر کا انصاف کرنا, اپنی اولاد رشتہ داروں اپنے نفس کے معاملے میں عدل کرنا, یہ ایک لفظ ہزارہ احکام کو شامل ہے. تو ہم دیکھیں, غور کریں, اللہ نے ہمیں جسم عطا فرمایا, یہ آنکھیں عطا فرمائے. اب ہمارا نفس اتنا شرارتی کہ ان آنکھوں سے نہ جانے کیا کیا ہم دیکھتے ہیں. ہمارے اس نفس کی شرارتی کے سبب یہ آنکھ گناہوں میں مبتلا ہوئی, سزا آنکھ کو ملے گی. یہ اعضاء ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, ہم ان اعضاء سے کتنا انصاف کر رہے ہیں, ان کو کیا شریعت کے تقاضوں کے مطابق استعمال کر رہے ہیں. ورنہ یہی گناہوں کے سبب انہی آنکھوں میں آگ کی سلائی پھیری جائے گی, انہی ہاتھوں کو سزا دی جائے گی, پاؤں کو سزا دی جائے گی. اور اگر ان کو عبادت میں شامل کر لیا جائے, ایک روایت میں میں نے پڑھا کہ جو جنتیوں کو زیورات پہنائے جائیں گے
تو وہاں تک زیورات پہنائے جائیں گے جہاں تک وضو میں وہ آزاد ہوتے تھے. وہ روشن ہوں گے ان کے چہرے، اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن. وہ ان چمکتے چہروں کے ساتھ پہچانے جائیں گے کہ یہ باوضو رہنے والے ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ عبادت گزار ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہر صورت میں انصاف کو پیش نظر رکھیے. جس قوم میں انصاف نہیں ہوتا اس میں فساد بڑھ جاتا ہے. لہذا اللہ قہار و جبار عز و جل کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. اگر کسی معاملے میں نا انصافی ہوئی تو فوراً توبہ کر لیجئے اور آئندہ سے ہر کام میں انصاف کیجئے. ہمارا تعلق چاہے جس شعبے سے بھی ہو، اس میں کام کی نوعیت کے اعتبار سے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے تو ایسے انداز رہے. یہاں پر ضمن میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ملازمین، امیر علیہ السلام کے رسالے سے میں نے کچھ پڑھا کہ ملازمین جو ہیں یہ بھی اپنے ذریعہ ڈیوٹی کے معاملات میں انصاف کیجیے. کہ امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ادارے کا افسر یہ دیر سے آتا ہے اور اس کی کوتاہی کے سبب دفتر دیر سے کھلتا ہے، تب بھی ہر ملازم پر لازم ہے کہ طے شدہ وقت پر پہنچ جائے. ہم تو گورنمنٹ کی نوکریاں ڈھونڈتے ہیں، کیوں یار اس میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. نہیں یہ تو ایک طرح سے وقف کے ادارے ہوتے ہیں. اور اگر مثال ہمارا افسر دیر سے آتا ہے تو ہم بھی ہم بھی دیر سے جائیں گے. 8 بجے بھلے ڈیوٹی ٹائم شروع ہوتا ہے، ہمارا صاحب 10 بجے سے پہلے نہیں آتا ہے، میں 9:45 بجے پہنچ جاتا ہوں، لیکن آپ تنخواہ تو 8 بجے سے لے رہے ہیں. تو امیر علیہ سنت حلال روزی کمانے کے 50 مدنی پھول میں لکھتے کہ گورنمنٹ کے ادارے کا افسر دیر سے آتا ہے اور اس کی کوتاہی کے سبب دفتر دیر سے کھلتا ہو، تب بھی ہر ملازم پر لازم ہے کہ طے شدہ وقت پر پہنچے، اگرچہ باہر بیٹھ کر انتظار کرنا پڑے. خائن وغیرہ مختار افسر کا ملازم کو دیر سے آنے یا جلدی چلے جانے کا کہنا یا اجازت دے دینا بھی ناجائز کو جائز نہیں کر سکتا. وقت کی پابندی سبھی پر ضروری ہے. پھر آگے لکھتے ہیں گورنمنٹ اداروں میں افسر اور عام ملازم سبھی کا مخصوص وقت کا اجارہ ہوتا ہے اور ہر ایک کو ڈیوٹی پورا کرنا ضروری ہے. بعض اوقات افسر وقت سے پہلے چلا جاتا ہے اور اپنے ماتحت ملازم سے بھی کہتا ہے تم بھی چلے جاؤ. تو چلے جانے والا افسر یہ تو گناہ گار ہے، اگر ملازم بھی چلا گیا تو یہ بھی گناہ گار ہے، کٹوتی کرانی پڑے گی. لیکن یہاں کون ہے یار، ہمیں کون دیکھتا ہے یار. تو ہمیں غور کرنا چاہیے. اسی طرح اس طرح کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہمارے پیٹ میں یہ حلال روزی داخل ہو. ہم گھر میں جب جاتے ہیں تو حلال روزی لے کر جائیں. کہ ایک روایت میں ہے، فیضان سنت جلد اول صفحہ 179 پر ہے، امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ احیاء العلوم کی دوسری جلد میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ مسلمان جب حلال کھانے کا پہلا لقمہ کھاتا ہے اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو جو اس کے تقاضے ہیں، جو تقاضے پورا کیجئے، انصاف کرے پورا. آپ اگر کہ ملازمت کرتے، سیٹ جب تک آپ کی دکان پر ہے آپ اٹینشن ہے، بالکل توجہ کے ساتھ گاہکوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، گاہکوں کو ڈیل بھی صحیح کر رہے ہیں. اور جہاں سیٹ آگے پیچھے ہوا تو ارے یار سب چلتا ہے یار، بالکل اسٹائل ہی چینج ہو گیا. ارے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے ہم کو، ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے معاملات میں ہم کو احتیاط کرنی چاہیے. دوسری بات جو عدل و انصاف کی بات ہے، ہمارے بزرگوں کا انداز واللہ مرحبا کہ یہ جو اسلام کا جو نور پھیلا ہے یہ مسلمانوں کے اعلیٰ کردار کی وجہ سے پھیلا ہے. جو ہمارے اسلاف، جو ہمارے بزرگ تھے، یہ اگر حکمران بھی بنتے تھے لیکن ان کے اندر کیسا خوف خدا ہوتا تھا، عدل و انصاف کی کیسی اعلیٰ مثالیں قائم کرتے تھے. کہا جاتا ہے کہ ایک رات سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ کافی کوشش کی، ان کو نیند نہیں آ رہی تھی، تو اپنے غلاموں سے کہنے لگے
کہ لگتا ہے کہ کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے، تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ اس ملازم پھیل گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے، کہنے لگے سلطان ہمیں تو کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ اب سلطان کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو کپڑے بدل کر خود ہی محل سے نکل گئے۔ محل کے پیچھے حرم سرا یعنی جو محل تھا اس کے قریب ہی انہوں نے کسی کی فریاد سنی کہ اے اللہ، سلطان محمود اپنے مصاحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں، محل کے پیچھے ہی مجھ پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اب سلطان نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہو، میں محمود غزنوی ہوں، میں بادشاہ ہوں، تمہاری فریاد رسی کے لیے آئے ہو، مجھے بتاؤ کہ کیا ظلم ہوا ہے تم پر۔ تو کہنے لگا کہ آپ کے جو خواص ہیں، جو آپ کے جو خاص لوگ ہیں، انہی میں سے ایک شخص جس کو میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ بادشاہ کہنے لگا شاید وہ اب چلا گیا ہو۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اب جب وہ آئے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ اور سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور یہ بھی کہا کہ جب یہ دربار میں آئے، جس وقت بھی آئے، سیدھا میرے پاس پہنچا دو۔ اگر میں نماز کی حالت میں ہوں تو براہ راست مجھے میرے تک پہنچا دو۔ اگلی رات وہ شخص آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت میرے گھر میں ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ جب اس شخص کا چہرہ دیکھا تو سلطان سجدے میں گر پڑا۔ پھر گھر کے مالک سے کہا کہ اگر کچھ کھانا ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ تو اس شخص کہنے لگا کہ آپ جیسا سلطان یہ میرے گھر کھانا کھائے گا؟ تو وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدہ کرنا، روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا راز ہے؟ تو سلطان فرمانے لگے کہ میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کو ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ میں باپ ہوں، کہیں شفقت انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدے میں گر پڑا، اللہ کا شکر بجا لایا اور کھانا اس لیے مانگا تھا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے، اس وقت تک میں نے اب تک کچھ نہیں کھایا تھا۔ یہ ہمارے عمرا ہوتے تھے، یہ ہمارے مطلب کہ بادشاہ ہوا کرتے تھے کہ عدل و انصاف کے ایسے تقاضے پورے کرتے تھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم بھی کہیں پر ہم کہیں گے جناب ہم حاکم توڑیے، تو یاد رکھیے یہ بہت اس کی طویل فہرست ہے۔ جو جہاں پر ہے، اگر باپ ہے تو اس کے لیے بھی احکامات ہیں کہ اپنی ساری اولاد کے ساتھ انصاف کرے۔ جیسے بعض اوقات گھروں میں بیٹوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے، بیٹا ہوتا ہے تو مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ مذہبی لوگ بھی دعا کرائیں گے، دعا کیجئے میرے یہاں ولادت ہونے والی ہے، میرے یہاں ولادت ہونے والی ہے۔ اب کئی دن بعد پوچھا بھئی کیا ہوا خیر؟ ہاں وہ اصل میں بیٹی پیدا ہوئی، اور اگر بیٹا ہوتا تو اس دن مٹھائی کا ڈبہ لے کر آتے مارکیٹ میں، میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ ارے یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی رحمت ہے بیٹی۔ اب بیٹیوں کے فضائل تو پڑھیے،
امیر اہل سنت کا رسالہ میں آپ سب کو مشورہ دوں گا، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دوں گا کہ آپ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، آپ یہ رسالہ پڑھ لیجئے۔ اگر آپ کے گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں نا تو آپ دعائیں کرائیں گے کہ آپ دعا کرو میرے گھر بیٹی ہو جائے، اور اگر بیٹیاں ہوں گی نا تو آپ کو اپنی بیٹیوں سے پیار ہو جائے گا کہ کتنی بڑی نعمت، کیسی رحمت اللہ کی ہے، کیسے کیسے فضائل ہیں ان کی پرورش اور ان کے معاملات کو پورا کرنے کی۔ تم غور تو کریں، تو ہم جہاں اولاد ہوتے ہیں تو اولاد کے ساتھ انصاف نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا عجیب و غریب انداز، اگر کوئی ہمارا اثر رسوخ ہے، ہماری سورس ہے، ہمارے تعلقات ہیں، ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اگر ہم مسجد کی کمیٹی میں ہو جاتے ہیں، نہ امام کا ادب ہے، نہ مؤذن خادمین سے کوئی شفقت ہے، بس وہ بادشاہ ہے، مسجد ہماری ہے، ہم جنرل سیکرٹری، ہم صدر ہیں، تو مسجد کے معاملے میں مطلب بالکل شور شرابہ کرنا، تو کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ہمارا سلوک جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ یہ اچھا نہیں ہوتا۔ پھر بسا اوقات ہم آگے بڑھ کر کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اپنی برادریوں کے بڑے ہو جاتے ہیں، عدل و انصاف سے اس میں کام نہیں لیتے، بلکہ یہاں تک کہ مطلب وہ کسی کی بات سننے کا، جیسے ہم نے سنا کہ جو عدل و انصاف کرنے جائے اس پر لازم ہے کہ وہ ہر ایک کو پورا وقت دے، جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ پورا وقت دے، لیکن نہیں کرتے، نا انصافی کرتے۔ تو یاد رکھیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو شخص 10 افراد کا حاکم بنا پھر ان کے درمیان فیصلے کرتا رہا، لوگوں نے اس کے فیصلے پسند کیے ہوں یا ناپسند، قیامت کے دن اسے اس حال میں پیش کیا جائے گا کہ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوں گے۔ اب اگر دنیا میں اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ کیا ہوگا، نہ رشوت لی ہوگی، نہ ظلم کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آزاد فرما دے گا۔ اگر اللہ کے نازل فرمودہ احکام کے خلاف فیصلہ کیا ہوگا، رشوت بھی لی ہوگی، نا انصافی بھی کی ہوگی، تو اس کا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے ساتھ باندھا جائے گا، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، تو یہ جہنم کی تہ تک 500 سال میں بھی نہ پہنچ سکے گا۔ انصاف، اور جو انصاف کرتے ہیں تو مومنین کی جو خصوصیات بیان کی گئیں 18ویں پارے میں تو اس میں یہ بھی فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔ علامہ قرطبی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی ذمہ داری جو انسان اپنے ذمے لیتا ہے، خواہ اس کا تعلق دین سے ہو یا دنیا سے، گفتار سے ہو یا کردار سے، اس کا پورا کرنا یہ مسلمان کی امتیازی شان ہے۔ آپ کو جس سطح پر بھی نگران بنایا گیا، سپروائزر بنایا گیا، جو بھی آپ کی ذمہ داری ہوئی، مسلمان کی یہ امتیازی شان ہے کہ اس کا پورا پورا حق ادا کرے۔ اور اس حدیث پاک میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چنانچہ ہم سب پر لازم ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے کاہلی و سستی کا مظاہرہ نہ کریں، چاہے ہماری ان ذمہ داریوں کا تعلق امور دنیا سے ہو یا امور آخرت سے۔ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، لکھا ادھر کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اور نہیں کیمرہ لگا ہوا ہے، اس کیمرے سے ڈر رہے، ہو سکتا ہے اس میں لائٹ نہ ہو سکتا ہے ریکارڈنگ نہ ہو رہی ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے کہاں ہے، کیا کر رہے ہیں۔ تو اپنے ذمہ داریاں پوری کریں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مکتوب کا خلاصہ کچھ عرض کرتا ہوں۔ سیدنا سعید بن ابی بردہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین فاروق اعظم نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مکتوب لکھا جس کے مضمون کچھ یوں تھا کہ حمد و صلات کے بعد میں کہتا ہوں حکمرانوں میں سب سے زیادہ خوش بخت وہ ہیں جن کی رعایا اچھی ہو، اور سب سے زیادہ بدبخت وہ ہیں جن کی رعایا بری ہو، لہذا تم خلاف شریعت کاموں سے بچنا ورنہ تمہاری رعایا بھی خلاف شرع کاموں میں پڑ جائے گی۔
تو بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو انداز ذمہ دار کا ہو وہی اس کے ماتحت افراد کا ہوتا ہے. سپروائزر اگر پابندی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتا ہے تو اس کے ماتحت بھی اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ذمہ دار اس کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور کہیں بھی کسی غفلت کے سبب کوئی نقصان نہ ہو. دعوت اسلامی سے وابستہ اسلام بھائی ان کو امیر اہل سنت بارہا اس طرح کے جملے آپ نے ارشاد فرمائے کہ آپ کی ایک ایک حرکت کو لوگ بغور دیکھتے ہوں گے، لہذا کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دعوت اسلامی پر انگلی اٹھے. خود فرماتے دعوت اسلامی کانچ کا ایک محل ہے، دیکھو اس پہ لوگ پتھر نہ ماریں ٹوٹ جائے گا. تو الحمدللہ اس کی بس کئی حوالوں سے اس کی تربیت ہوتی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں عدل و انصاف، مساوات، ان کی معاملات میں بہتری کرنی چاہیے اور جو ہماری گفتگو ہے، جو ہمارا کردار ہے، اس کا اثر معاشرے پہ پڑتا ہے. میں کوئی نگران نہیں ہوں، کوئی ذمہ دار نہیں ہوں جناب، میرا سوسائٹی میں کوئی ایسا اہم کردار نہیں، کوئی میں بڑا آدمی نہیں ہوں. ٹھیک ہے آپ ایک فرد ہیں، لیکن ہمیشہ یہ ذہن بنا لیں کہ فرد سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، فرد سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے. نگران شورا نے ایک بات بڑی خوبصورت ارشاد فرمائی، کیا ذہن بنا لو ہم کچرا نہیں پھینکیں گے، ہے نا، سرے رات تھوکیں گے نہیں، کچرا نہیں پھینکیں گے. اب بات تو بڑی معمولی سی تھی، لیکن ہم میں سے ہر کوئی جب وہ کچرا پھینکتا ہے نہیں نہیں یار مجھے نہیں پھینکنا ہے. تو چلو 1 کروڑ آدمی اگر کچرا پھینکتے تھے تو میں تو بچ جاؤں، ایک تو کم ہوا. ایک 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 کم ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا کہ صاف ستھرا ماحول ہو جائے گا. تو اس طرح ہمیں اپنی گلی بہت صاف ستھری رکھنی ہے. بس صاف ستھری رکھنی ہے تو اپنے گھر کا کچرا نہیں ڈالو، نہیں یار سب تو پھینکتے ہیں تو سب پھینکتے ہیں تو آپ بھی پھینکو، پھر تو یہ کچرا کنڈی بنے گی. تو اگر کرنا ہے معاشرے میں سدھارا، اپنی اصلاح کریں. ہمیں انصاف چاہیے، سب کا تقاضا ہے. کیا میں انصاف کر رہا ہوں؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کو اپنا معمول بنائیے، علم سیکھیے کہ اگر ہم کہیں ملازم ہیں تو ہمیں کن کن معاملات میں احتیاط کرنی ہے، کہاں کہاں ایسا معاملہ ہو جائے گا جس میں شرعی ہماری گرفت ہو جائے. جو بھی ذمہ داری ملتی ہے اس کے شرعی تقاضے کیا ہیں اس کی معلومات لیجئے، اس کے مطابق عمل کیجئے. انشاءاللہ ہمارا معاشرہ سنتوں بھرا معاشرہ ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایمان پر فاطمہ